ثاقب، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ ڈویژن ہو گئی ہوئی ہے. صدر جو ہے وہ اعظم ترین تارڑ ان کے گروپ کہہ لیں، مگر بیسیکلی تو اعظم تارڑ صاحب جو بھی یہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی لا منسٹر ہوتا ہے اس کا انفلوئنس جو ہے ان چیزوں پہ آ جاتا ہے. پھر پنجاب بار کونسل، خیبر پختونخوا بار کونسل، بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، یہ ان سب کا مشترکہ اعلامیہ ہے. انہوں نے جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں اور آج کے جو ہے احتجاج کے خلاف جو ہے انہوں نے یہ پریس ریلیز ایشو کی ہے. کتنا افیکٹو تھا جو وکلاء کا آج احتجاج تھا، اور تقسیم جو ہے وکیلوں کے درمیان اور ججوں کے درمیان کتنی گہری ہے؟ یہ بہت گہری ہے یہ جو تقسیم ہے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل جو بڑی نمائندہ تنظیمیں ہیں دو وکلاء کی، ان کی جانب سے رات کو یہ پریس ریلیز آئی کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، اور یہ جو ہے وہ غیر منتخب لوگ ہیں اور ان کے ایجنڈے کوئی سیاسی ہیں، اور اس کو مکمل ڈس اون کر دیا گیا. حالانکہ اگر جو وکلاء ہیں، وکلاء ایکشن کمیٹی ہے جنہوں نے آج احتجاج کیا، ان کے اگر مطالبات کو دیکھیں تو وہ بالکل بھی کوئی آئین اور قانون سے باہر نہیں جا رہے تھے. ان کا ایک مطالبہ تھا کہ آج 10 فروری کو ہونے والا اجلاس جو ہے وہ مؤخر کر دیا جائے، مطلب 20 فروری یا 25 فروری کو کر دیا جائے. اور دوسرا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیئرٹی والا معاملہ ہے، اس کو جو ہے وہ پہلے حل ہونے دیں اور اس کے بعد یہ اجلاس کریں. تو اس کو بھی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان بار کونسل نے سپورٹ نہیں کیا، حالانکہ وہ کر سکتے تھے، ایسا کوئی مطلب صورتحال نہیں تھی. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 سال میں پاکستان بار، یہ سپریم کورٹ بار، یہ حکومت جو بیان دیتی ہے، حکومت کا جو بیانیہ ہوتا ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ہر فورم پہ سپورٹ کرتے ہیں. یہ ایک حیران کن ہے کہ ہمیشہ سے وکلاء کی اپنی ایک آواز ہوتی تھی، اپنا ایک ان کا بیانیہ ہوتا تھا، ایجنڈا ہوتا تھا، اور وہ کنسیڈر بھی ہوتے تھے. لیکن اب جو ہے وہ ایک غیر مؤثر آواز، کوئی اثر نہیں ہے ان کی آواز کا، کیونکہ وہی آواز بولتے ہیں جو حکومت بول رہی ہوتی ہے. اور حکومت آج بھی کامیاب ہوئی کیونکہ جو وکلاء آئے ہوئے تھے وہ کراچی بار کے وکلاء تھے، اور یہاں اسلام آباد کے وکلاء اس میں شامل ہی نہیں ہوئے. آج کے جو احتجاج تھا اس میں کوئی اسلام آباد جو بار کے ہیں وہ تو بڑے ریاست علی آزاد صاحب، وہ تو بڑے ووکل ہوتے ہیں، تو وہ اس کے باوجود جو ہے اسلام آباد کے کیوں نہیں آئے؟ وہ تو بہت آج بھی بڑے ایکٹیو تھے، وہ آج بھی بولے ہیں. لیکن بہت سارے جو وکلاء جو اس سے قبل، آج سے تقریباً 5-7 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتوار والے دن ہنگامی جو اجلاس کیا تینوں تنظیموں نے اسلام آباد کی، انہوں نے کہا کہ 3 جج ٹرانسفر نہ کیا جائیں، وگرنہ جو ہے وہ ہم ہڑتال بھی کریں گے اور آخری حد تک جائیں گے اور پورا پاکستان میں ہڑتالیں کر دیں گے. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ 10 فروری کو آپ جو ہے وہ اجلاس مؤخر کریں اور 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ یہی فل کورٹ سنیں جو 21 اکتوبر سے پہلے تھی. لیکن یہ کوئی مطالبہ بھی ان کا نہیں مانا گیا، اور حیران کن طور پر اسلام آباد کے وکلاء، آج کراچی کے وکلاء جو ہے موجود تھے، 250-400 وکلاء جو ہے وہ کراچی بار کے وکلاء، وہ 3 دن پہلے چلے تھے اور آج پہنچے، اور آج انہوں نے احتجاج جو ہے وہ شروع کر دیا. لیکن اسلام آباد کے وکلاء وہاں پہ نہیں پہنچے. اسی وجہ سے اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ تعداد کم تھی، کیونکہ مقامی لوگوں کی تعداد زیادہ جو ہے وہ آسانی سے وہ شرکت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کیا ان کی حکومت کے ساتھ یا اعظم نذیر تارڑ صاحب کے ساتھ کوئی معاملات ہوئے ہیں پچھلے دنوں؟ بار کی گروپ بندی آپس میں. یہ ثاقب، یہ تمام جو احتجاجی وکیل ہیں، وکلاء ہیں، تنظیمیں جو احتجاج کر رہی ہیں، ان سب کی ڈیمانڈ یہ رہی ہے اور اب بھی ہے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کو ظاہر ہے پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے، جتنے مرضی اعتراضات ہوں کہ وہ بلڈوز کی گئی، اس کے اندر لوٹے استعمال کیے گئے، مگر آج تک کوئی اسی نظیر نہیں ہے کہ آئینی ترمیم کو کسی کو سٹرائک ڈاؤن کیا گیا ہو. تو وہ ڈیمانڈ تو یہ ہے نا کہ فل کورٹ کروایا جائے. اب جو کہ نئے جج آ گئے ہیں، 6 لگ گئے ہیں، 2 غالباً لگیں گے، اور تو یہ اس کے بعد اب فل کورٹ ہو جائے گا. اور اگر سپریم کورٹ بھی فار ایگزامپل فل کورٹ جو ہے اس کی توثیق کر دیتی ہے 26ویں آئینی ترمیم کی، پھر تو کوئی راستہ نہیں رہ جاتا انٹیل کے فیوچر میں کبھی کوئی آئے، نئی اسمبلی آئے، ان کے بعد 2/3 میجورٹی پارلیمان کے پاس ہو دونوں ہاؤسز میں، تو جا کے اس کو سٹرائک ڈاؤن کریں. تو یہ تو فیٹ کمپلائی ہو گیا. جی بالکل ہو جائے گا. بالکل، اگر تو سپریم کورٹ کی فل کورٹ کی سٹیمپ لگ جاتی ہے 26ویں ترمیم پر، پھر تو یہ برقرار ہی رہے گی. اور اسی وجہ سے ایک جو نیا تنازع آنے والے دنوں میں ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ
تمام جو درخواستیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر ہوئیں اس میں موقف یہ لیا گیا تھا کہ 21 اکتوبر سے پہلے جتنے ججز موجود تھے وہ چیف جسٹس یا قاضی فائز بھی تھے وہ ریٹائر ہو چکے، باقی 16 بچتے ہیں، تو 16 ججز کی فل کورٹ جو ہے وہ 26ویں ترمیم کو دیکھے۔ تو اب حکومت کی جانب سے بھی اور اس میں ڈیفینیٹلی جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور 2 ججز ہیں انہوں نے بھی اپنا جو ہے ووٹ دیا ہے، تو اب تعداد جو ہے وہ پہلے 16 ہے، اب مستقل ججز کی تعداد ہو گئی ہے 22، 2 ایڈ ہاک جج ہیں اور 1 عارضی جج جو ہے وہ اس میں لگا دیے گئے ہیں، تو ٹوٹل یہ تعداد اب 25 بنتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تنازع کیسے حل ہوگا۔ اگر آئینی بینچ جو ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے فل کورٹ سنیں، تو اب وہ فل کورٹ جو درخواست گزار ہیں وہ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ فل کورٹ 16 ججز کی سنیں، لیکن حکومت کا زور ہوگا کہ وہ جو ہے وہ فل کورٹ سارے ججز سنیں۔ پھر یہ بھی ہوگا کہ 22 مستقل جج ہیں، تو 22 فل کورٹ ہوگی، یا ایڈ ہاک اور عارضی جج بھی اس میں شامل ہوں گے، 25 ہو جائیں گے، یا اگلے دنوں میں 2 لاہور ہائی کورٹ سے 1 یا 2 لاہور، کیونکہ معاملہ ان کا ڈیفر ہوا ہے، وہ آ جائے۔ وہ کیوں ڈیفر ہوا ہے؟ اس کے پیچھے کچھ وجوہات نہیں سامنے آئیں ابھی تک، جو آج کا اجلاس تھا کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، خاص وجوہات یہ ہم اب تقریباً 3-4 ماہ سے پاکستان میں ایک بہت بڑے پیمانے پہ یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے، عدلیہ کو ماتحت کرنے کے حوالے سے، عدلیہ پر کنٹرول بڑھانے کے حوالے سے کہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، مختلف قسم کی قانون سازی ہوئی، تو یقینی طور پر جو رول آف لا ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، وہ بھی جو معاملات زندگی ہیں خاص طور پر حکومت کے ایگزیکٹو کے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے تو وہ عدالتیں ہی ہیں، عدالتیں اگر آزاد نہیں ہوں گی، جج آزاد نہیں ہوں گے، وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی نہیں کر سکیں گے، اور جو جج ہے وہ حکومت خود اپنی مرضی سے جو ہے وہ تعینات کرے گی، چیف جسٹس تعینات کرے گی، بینچز خود بنائے گی، تو وہ فیصلے بھی پھر انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے۔ تو وہ جو چیک اینڈ بیلنس حکومتی پالیسیز پر ہے مختلف حوالوں سے، وہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اگر جوڈیشری اور عدلیہ جو ہے وہ آزاد نہ ہو۔ تو میرا خیال ہے اس تناظر میں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ باقی رول آف لا کے حوالے سے بھی جو بات ہوئی ہے وہ بھی پچھلے 1-1.5 سال میں 2 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت کمی ہے جو قانون کی حکمرانی کی۔ اگر کوئی بات کرتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ قانون کی حکمرانی موجود ہے، قانون کی حکمرانی ہمیں نظر نہیں آتی، عدلیہ آزاد نظر نہیں آتی۔ باقی جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی کس طرح چھینی گئی، کس طرح جو ہے وہ پھر آئین کا بنیادی جو سٹرکچر ہے اس میں جو تبدیلی کی گئی، یہی عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے یہ چیزیں جو ہم پچھلے 1-1.5 ماہ سے دیکھ رہے تھے کہ جو سفارتی حلقے ہیں وہ بھی مل رہے تھے کورٹ رپورٹر سے بھی، اور اس قسم کی وہ خبریں لے رہے تھے کہ یہ کیا چل رہا ہے عدلیہ جوڈیشری کے حوالے سے، کیا چیزیں چل رہی ہیں۔ تو اب ایسے لگتا ہے کہ یہ جو مشن آیا ہے یہاں پہ وہ جو اسیسمنٹ لینا چاہ رہے ہیں، اب اگر وہ سپریم کورٹ کے ججز سے ملیں گے یا جو ہے وہ باقی جو ممبران سے ملیں گے جسٹس علی ظفر اور جو بیرسٹر گوہر یا باقی لوگوں سے، یا اگر جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے صحافیوں سے ملیں گے، تو ان کو ڈیفینیٹلی وہی چیز بتائی جائے گی جو ایکچولی یہاں پہ ہے اور جس کی کمی ہے۔ عدلیہ آزاد نہیں ہے، آزادی اظہار رائے پر قدغنیں لگ رہی ہیں، تو اس کا بڑا ایک تناظر ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا، جو میڈیا اگر آزاد ہوگا، میڈیا جو ہے وہ نظر رکھے گا حکومتی اقدامات پر، ان کو ہائی لائٹ کرے گا، اگر آزاد نہیں ہوگا تو وہ ہائی لائٹ بھی نہیں